بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1227 ہے اور آج سورہ مریم کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 97 اور 98، 97 and 98۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فإنما، بس یقینا، یسرناہ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، بلسان ایک پیغمبر آپ کی زبان، عربی زبان میں، لتبشر، تاکہ آپ خوشخبری دیں، بھی اس کے ساتھ المتقین پرہیزگاروں کو، وتنذر، اور ڈرائیں، بھی اس کے ساتھ قوم لدا، جھگڑالو قوم کو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم من قبل، ان سے پہلے قومیں، هل تحس، کیا آپ محسوس کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، من احد، کسی ایک کو، او تسمع، یا آپ سنتے ہیں، لہم، ان کی، رکزا، کوئی بھنک بھی۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمد آئے۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے، یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے۔ دوسری بات، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری سنائیں۔ تیسری بات، اسی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈرائیں جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمد آئے۔ چوتھی بات، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ پانچویں بات، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے؟ چھٹویں بات، یا ان قوموں میں سے کسی قوم کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ بزرگان محترم، بہت اہم ترین بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کو لے کر آج ہم ایک بہت بڑا جھوٹا بہانہ گھڑ کر اس قرآن مجید کی نعمت سے محروم ہے کہ قرآن مجید یہ تو عالم بھی سمجھ سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید اس کے جو ہے بہت مشکل ہے۔ یہ مشکل کا لفظ کس نے گھڑ لیا ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ قرآن مجید کو کے بارے میں ہم نے تصور کر لیا کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے۔ جس کتاب کے نازل کرنے والے نے اس کتاب کے بارے میں یہ حقیقت بتلا دی ہے کہ یہ کتاب آسمان کی طرف سے تمہارے لیے آسان بنا کر بھیجی گئی ہے، نازل کی گئی ہے، پھر ایک مسلمان کو یہ کیسے زیبا دیتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ یہ مشکل کتاب ہے؟ کمپیوٹر سیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، سائنس سیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، میتھمیٹکس مشکل ہو سکتی ہے، جغرافیہ کا فن مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم، جس کتاب کو میرے پروردگار نے نازل کیا ہے محمد عربی کے قلب مبارک پر، یہ کتاب مشکل ہو نہیں سکتی۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں، میں بڑے جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، آج بہت بڑا المیہ ہے اس امت کا کہ اس امت نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، کونے میں رکھ دیا ہے، طاقوں میں رکھ دیا ہے۔ ہمیں اٹھنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ آج سے ہم قرآن مجید کی کم سے کم روزانہ 2 یا 3 آیتیں ہی سے ہی مگر پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے ترجمے کو جانیں گے، اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح، اس کے مطلب کو سمجھیں گے، اور یہ آسان ہے اور آسان ہے اور آسان ہے انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں پروردگار، سنیے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پیغمبر، ہم نے آپ کی زبان یعنی عربی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ آپ پڑھیں گے سورہ قمر میں، بار بار پڑھیں گے سورہ قمر کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کریں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں کہہ رہے ہیں مسلمانوں اب وقت آ چکا ہے، جتنی مصیبتیں ہم جھیل رہے ہیں، جن مصائب کا ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آج جو آزمائش کا دور آ چکا ہے فتنے کے اس دور میں، سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں. قرآن مجید کا فکر دے رہا ہے مسلمانوں کو. قرآن مجید کس قدر حوصلے کی باتیں کرتا ہے ایمان والوں کے ساتھ. یہ پڑھیں اور سمجھیں انشاءاللہ. دیکھیے پھر کیا ہوگا، انقلاب پیدا ہوگا، انقلاب ہوگا، انقلاب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کمی نصیحت حاصل کرنے والوں میں ہے، کمی قرآن مجید میں نہیں ہے. قرآن مجید تو آسان کتاب ہے، پیش بہا ہدایت کے خزانے قرآن مجید میں موجود ہیں. ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ان خزانوں کو تلاش نہیں کیا. ہمیں روپیہ چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں سونا چاہیے، ہمیں چاندی چاہیے، ہمیں زیورات چاہیے، ہمیں ڈائمنڈز چاہیے، ہم کو اچھی اچھی سواریاں چاہیے، ہم کو راحتوں کے اسباب چاہیے، ہم کو زندگی گزارنے کے بہترین چیزیں چاہیے. بس یہ ہمارا ہدف. نعوذ باللہ من ذلک. ایک مومن اور مسلمان کا سب سے بڑا نشانہ اور ہدف، اس کی زندگی کا مقصد اس کے رب کو راضی کرنا، اس کی اتری ہوئی کتاب کو تھامنا اور پکڑنا، اللہ کی رضی قرآن مجید کو پکڑ لینا، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا، اور قرآن مجید کو ہم اپنی عملی زندگی میں لا کر نجات اور سلامتی اور کامیابی کو پانا. یہ ہے ہمارا کام. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. پیغمبر ہم نے اس قرآن کو اس لیے آسان کیا ہے آپ کی زبان میں تاکہ آپ متقی لوگوں کو خوشخبری دیں جنت کی. اور جو جھگڑالو قوم ہیں، اور جو ضدی قوم ہیں، اور جو کافر اور مشرک قوم ہیں، ان کو آپ ڈرائیں دوزخ کے عذاب سے. اور یاد رکھیے کتنی ہی قومیں ہیں جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے. اس سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں. قوم عاد گزر گئی، قوم لوط گزر گئی، قوم ہود گزر گئی، قوم صالح گزر گئی، اصحاب مدین گزر گئے، سب گزر گئے، ان کی ہلاکت ہو گئی. آج بتاؤ ان میں سے کسی کا کوئی نشانہ باقی ہے؟ ان کی نہ آہٹ باقی ہے، نہ حص و حرکت باقی ہے. سب مرے پڑے ہیں، کوئی وجود ان کا نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ نہیں چلے گا، کسی بھی قوم کا، یا ان قوموں میں سے کسی قوم کی بھنک بھی تمہیں محسوس نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.